On voit dans le monde en règle générale que ces dernières années en tout cas, on a eu bon nombre de cas où le saint prophète Mohammed sallam a été caricaturé, a été vilipendé par plein de différentes personnes dont les intentions ont été un peu douteuses. On pense notamment à tout ce qui est les articles de presse et tout ce qui a été fait autour du saint prophète de l'islam. Et on voit que en fait les musulmans ont répondu souvent bien sûr leurs sentiments ont été touchés au plus profond parce qu'on a touché aux fondateurs de la religion musulmane, mais ils ont eu des réactions qui étaient disproportionnées ou parfois exagérées. Et en fait, étant donné que la communauté Ahmadiyya croit que le Messie qui était promis et attendu par différentes religions sous différents titres est Ahmed de Qadian, alayhi salam, et on en a parlé à plusieurs reprises, et donc j'invite les téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui à se reporter à nos émissions qui sont d'ores et déjà en ligne sur notre chaîne YouTube. Eh bien, on a aujourd'hui un système, après le Messie promis, on a bien détaillé ce système du califat et on a bien expliqué qu'aujourd'hui le calife actuel est le 5e calife et il s'appelle Hazrat Mirza Masroor Ahmed Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz. Et ce calife, chaque vendredi, il n'a pas hésité une seule seconde à rappeler, à chaque fois que l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était attaqué, il n'a pas hésité à rappeler et à dire quel était le véritable message du saint prophète de l'islam. Et je pense qu'il est intéressant de prendre au moins 3 à 4 minutes pour regarder ne serait-ce qu'une partie du sermon de ce calife. Donc j'invite les téléspectateurs à regarder ce clip vidéo. آزادی اظہار کا شور مچاتے ہیں شور مچاتے ہیں کہ اسلام میں تو آزادی رائے اور بولنے کا اختیار ہی نہیں ہے. اور مثالیں آج کل کے مسلمان دنیا کی دیتے ہیں کہ اگر مسلمان ممالک میں آزادی نہیں ملتی وہاں کے لوگوں کو، شہریوں کو اگر نہیں ملتی تو ان ملکوں کی بدقسمتی ہے کہ اسلامی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے. اسلامی تعلیم کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں تو تاریخ میں لوگوں کے بے دھڑک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے بلکہ ادب و احترام کو پامال کرنے اور اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور حوصلے اور برداشت کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. وہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے واقعات میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہی واقعات جو ہیں ان میں بے باکی کا بھی اظہار ہوتا ہے، حد کا اظہار اور پھر آپ کا حوصلہ. حضرت جبیر بن مطعم نے یہ روایت ہے اس کی، وہ کہتے ہیں مجھے بتایا کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. آپ حنین سے آ رہے تھے، بدوی لوگ آپ سے لپٹ گئے، آپ سے مانگتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو ببول کے ایک درخت کی طرف ہٹنے کے لیے مجبور کر دیا جس کے کانٹوں میں آپ کی چادر اٹک گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا میری چادر مجھے دے دو. اگر میرے پاس ان جنگلی درختوں کی تعداد کے برابر اونٹ ہوتے تو میں انہیں تم میں بانٹ دیتا اور پھر مجھے تم بخیل نہ پاتے اور نہ جھوٹا اور نہ بزدل. پھر ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا اور آپ نے ایک موٹے کنارے والی چادر زیب تن کی ہوئی تھی. ایک بدو نے اس چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ اس کے کناروں کے نشان آپ کی گردن پر پڑ گئے. پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے آپ کو عنایت فرمایا ہے میرے ان 2 اونٹوں پر لاد دیں، کیونکہ آپ مجھے نہ تو اپنے مال میں سے اور نہ ہی اپنے والد کے مال میں سے دیں گے. پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر فرمایا المال مال اللہ وانا عبدہ، کہ مال تو اللہ ہی کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. پھر آپ نے فرمایا مجھے جو تکلیف پہنچائی ہے اس کا بدلہ تم سے لیا جائے گا. اس بدو نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم سے بدلہ کیوں نہ لیا جائے گا؟ اس بدو نے کہا اس لیے
کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دی جائیں. تو یہ ہے وہ صبر و برداشت کا مقام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور پھر اپنوں سے نہیں، دشمنوں سے بھی تھا. یہ ہیں وہ اعلیٰ اخلاق، جود و سخا بھی ہے اور صبر و برداشت بھی ہے، اور وسعت حوصلہ کا اظہار بھی ہے. یہ اعتراض کرنے والے جاہل بغیر علم کے اٹھتے ہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں. اس رحمت للعالمین پر کہ یہ انہوں نے سختی تھی اور فلاں تھا اور فلاں تھا. Donc nous venons de voir le clip vidéo qui correspond au serment du 5e calife de l'islam Ahmadiyya. Et je voudrais souligner cette phrase très forte qu'il a eue. Il a dit, voilà la patience et la tolérance démontrées par le saint prophète Mohammed sallam envers ses amis et ses ennemis. Et donc ça a toujours été... On critique sans cesse les positions qu'avait le saint prophète dans un sens ou dans un autre, alors que ces positions ont toujours été la tolérance, la patience et la prière. Et je pense que ça, c'est vraiment le message qu'il faut souligner ici.